I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. May Dawat-e-Islami be glorious in every corner of the world. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے ایک بار پھر افریقہ کا سفر اختیار کیا۔ آپ 23 جنوری جمعرات کو زیمبیا کے دارالحکومت لوساکا تشریف لے گئے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ لوساکا میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے موقع پر آپ نے سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مہاجر فقراء نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، عرض کی کہ مالدار جن کو پیسے ہیں، جن کے پاس بڑے درجے اور بڑی نعمت لے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو، یعنی یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھے تو تم بھی ان کو پکڑ لو گے، تم بھی نیکیاں کر لو گے، اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے تو تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے کہ جو تمہارے جیسا عمل کرے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح، تکبیر اور حمد کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت انہیں طریقہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مہاجر فقراء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوٹے اور عرض کی ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا، آقا جو آپ نے ہمیں فرمایا کہ تم یہ کر لو تو تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو مالدار صحابہ ہے نا ہمارے ساتھی، انہوں نے بھی یہ سن لیا ہے، تو یعنی وہ سن لیا تو وہ بھی یہ کریں گے، تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا۔ تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے نا کہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت دے گئے کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ہمارے مقابل درجات میں بڑھ گئے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے مستحق ہو گئے۔ یعنی اس میں مراد کیا تھی کہ جو مالدار ہیں یہ صدقہ کر کے خیرات، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں روزے وہ رکھتے ہیں، یعنی ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں، اور ان کو یا رسول اللہ مال ملا ہوا ہے، یہ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، نیکیوں میں یہ تو آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو ان کا یہ جو کہنا تھا نا، یہ کہنا کس وجہ سے تھا کہ یہ جنت میں ان کے مقام بڑھ جائیں گے، ان کے مقام بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں، تو ہمارے بھی مقام جنت میں بڑھے۔ تو یہ جو ان کی جو طلب تھی نا، یہ اللہ سے شکایت نہ تھی، نہ مالداروں پر ان کو حسد تھا، بلکہ ان کو رشک تھا۔ دینی چیزوں میں رشک جائز ہے، یعنی دوسروں کی سی نعمت اپنے لیے بھی چاہنا یہ جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، اور حسد حرام ہے، یعنی دوسروں کی نعمت کا زوال کی خواہش رکھنا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حسد۔ تو یہاں پر یہ جو بات بیان کی گئی اس میں یہ تھا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان
یہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر رش کرتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے پر یہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے، نہ کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے کہ اسے یہ مال چلا جائے، اس کو تو ملا میرے کو نہیں ملا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تسبیح دی تو کہا آقا یہ تو مالداروں نے بھی سن لی ہے، اب یہ بھی یہی کریں گے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، جنت میں آگے جانا ہے، جنت کے درجے لینے ہیں، ان کو بھی مل رہے ہمیں بھی ملے۔ تو یہاں پر رشک ہے، کس پر؟ نیکی پر، غبطہ اس کو کہتے ہیں، جیلیسی نہیں ہے، جیلیسی غلط ہے، جیلیسی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، رشک کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سیرت ہے جو ابھی میں نے آپ کو حدیث بیان کی۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، 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 اللہ کی نعمت ہے۔ 24 جنوری کی صبح اسلامی بھائی کے گھر پر مدنی حلقے کا اہتمام ہوا جس میں آپ نے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر۔ اس کے بعد لساکا کے علاقے مکینی میں ہونے والے شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان کیا۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے ہم، یہی ہے راز سمجھ لے۔ 25 جنوری کو آپ زیمبیا سے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچے جہاں آپ کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ May Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide. زامبیا سے ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ ابھی پہنچے ہیں۔ آج 25 جنوری ہے 2025 اور انشاءاللہ کل 26 جنوری 2025 کو پریٹوریا میں جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہے، اور جامعۃ المدینہ کا افتتاح پریٹوریا میدان مدینہ کے سامنے، تو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ جدول ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ابھی 2 سے 3 دن کا جدول وہاں زامبیا لساکا کا رہا، وہیں سے ڈائریکٹلی الحمدللہ ساؤتھ افریقہ پہنچنا ہوا ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ آپ نے فیضان زمزم مسجد جوہانسبرگ میں حکمت الہیہ کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اب میں حدیث کا پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کسی کے ایمان کی سلامتی اس کی مالداری میں ہے، اگر اللہ اسے غریب کر دے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کسی کے ایمان کی سلامتی اس کی غریبی میں ہے، اگر اللہ پاک اس کو امیر کر دے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کسی کے ایمان کی سلامتی اس کی صحت میں ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے، اس کو بیمار کر دیا جائے تو اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اور کسی کے ایمان کی سلامتی اس کی بیماری میں ہے کہ اگر اس کو صحت مل جائے تو اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے کاموں کو اپنی حکمت اور اپنے کمال قدرت سے
تمہارے کاموں کو اللہ پاک درست فرماتا ہے. It's Dawat Islami. It's arrived to rectify the people. It's all over the world. یا اللہ ہم سب کا جمع قبول فرما. یا اللہ پاک آج ہمارے کچھ اسلام بھائی اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے بھی جمع ہوئے، مغفرت کی دعا کے لیے بھی جمع ہوئے. اللہ پاک ان کی اور ہم سب کے ماں باپ کی بے حساب بخشش کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے. ہمارے ماں باپ جنت میں رہیں، جنت میں رہیں، جنت میں رہیں، تیری رحمت کے سائے میں رہیں، تیرے رحمت کے پھول میں رہیں، تیرے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. محبوب کریم کے معراج کا واسطہ ہم سب کے دین ایمان، جان مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، دل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرما، سب میں برکتیں عطا فرما. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. 26 جنوری کو آپ ساؤتھ افریقہ کی کیپٹل پریٹوریا تشریف لے گئے، جہاں جامعۃ المدینہ کی عظیم الشان عمارت کا افتتاح ہونے والا تھا. آپ پریٹوریا کے علاقے لوڈیم پہنچے اور سنتوں بھرے اجتماع سے جامعۃ المدینہ بلڈنگ کا افتتاح ہوا، جس میں کثیر طلبہ کرام اور عاشقان رسول نے شرکت کی، اور اجتماع کے بعد ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. میں اس وقت ساؤتھ افریقہ کی کیپٹل پریٹوریا میں ہوں. اس وقت الحمدللہ پیچھے ہی دعوت اسلامی کا عظیم الشان جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہے. میں رات جب جوہانسبرگ سے یہاں لوٹا تھا تو پھر اسلام بھائی مجھے تھکن تو تھی، لیکن پھر بھی وہ لے گئے. لیکن مانے آپ کتنے تھکے ہوئے ہو نا، اتنا عظیم پروجیکٹ اور اتنا عظیم ادارہ دے کر آپ کی تھکن اللہ کی رحمت سے اتر جاتی ہے. اللہ پاک یہاں کے اسلام بھائیوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرے، اور اللہ کرے کہ ہم اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنی بچیوں کو عالم بنائیں. آپ کو میں بتاؤں اس کے سوا دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو علم دین کی طرف لے کر آئیں. دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون ملے گا، قبر و آخرت میں بھی سکون ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے چلتے ہیں. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم لوڈیم پریٹوریا پہنچے ہیں. 26 جنوری ہے اور صبح کے تقریباً 11:15 بج رہے ہیں. الحمدللہ آج یہاں پر جامعۃ المدینہ کی اوپننگ سیریمنی ہے، نگران شورا کا بیان ہے. بڑی خوشی کا سما ہے اور بڑی تعداد میں امید ہے کہ اسلام بھائی یہاں موجود ہوں گے. تو آج انشاءاللہ سنت و بھرا بیان نگران شورا کا ہوگا اور پھر انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی اوپننگ ہوگی. جامعۃ المدینہ یہ علماء بنانے والا شعبہ ہے، پروڈیوس کرنے والا شعبہ ہے. تو آج اللہ نے کرم کیا، ہمیں جامعۃ المدینہ کی عظیم الشان عمارت عطا فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. السلام علیکم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has stated, بخل اور حرص سے بچو. save yourself from stinginess and greed. لالچ سے بچنے اور بخل سے بچنے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us to refrain from being stingy and to refrain from having greed. ارشاد فرمایا بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ بخل اور حرص نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has stated
that save yourselves and refrain from stinginess and greed, as it is stinginess and greed that destroy the people before you. اس بخل نے انہیں اپنوں کو خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر تیار کر دیا. This very same stinginess made people to shed their blood. آقائد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتی تو اس کی خواہش ہوتی کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has stated that if the son of Adam had one valley of gold, then he would have desired for 2 valleys. اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. And nothing will fill his mouth but the sand of grave. اب آپ غور کریں, ایک طرف تو ایک میسج یہ ہے کماؤ کھاؤ یہ کرو وہ کرو, بالکل ایک ورلڈلی لائف. مگر جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لالچ سے بچاتے ہیں, ہمیں حرص سے بچاتے ہیں, ہمیں بخل سے بچاتے ہیں, ہمیں مال کی تباہی سے بچاتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کے پیچھے تم لالچ کے پیچھے پڑو گے تو یہ چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی, اور دلیل دیتے ہیں کہ تمہیں ہلاک کرے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. If we reflect and ponder, then on one side is the teaching that accumulate wealth, earn wealth, eat and have luxurious life. And on the other hand is the teachings of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam that refrain from stinginess and having greed of the wealth, and do not go after the wealth, as it is these things which destroy the lives of people before you. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. ہم باہر کچھ اور ہیں, اندر کچھ اور ہیں. And another matter is that the apparent is something else and the inwardly matter is something else. لوگوں میں کچھ اور ہیں, اکیلے میں کچھ اور ہیں. And if you look at our matters, then in front of people we have a different face, and when we are alone then we are different. بعض اوقات باہر بڑے نیک بنتے ہیں, اندر میں گناہگار بنے پڑے. At times when we are before people, then we act very pious, but when we are alone, then we spend our life in sinful activities. ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے. But our deen teaches us that we should reflect on our matters. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. Listen to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فرماتے میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has stated that I know of such people from my ummah who will come on the day of judgment with good deeds equal to Mount Tihama. اور اللہ پاک ان نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار بنا دے گا. But Allah subhanahu wa ta'ala will turn their all good deeds into dust. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ان میں وہ کون سی عادتیں تھی جن کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوگا. The Sahaba requested that Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what habits these people and what qualities do they have that because of which this will be done to them, that their deed, all their good deeds equal to Mount Tihama will be turned into dust. صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے, یہ سوال کرنے کے ساتھ کہ ہمیں بتائیے کہ ان میں ایسی کون سی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں یوں ضائع کر دی گئی. وہ کون سی عادتیں ہمیں بتائیے. یہ وجہ, یہ سوال کرنے کی وجہ فرماتے حدیث پاک میں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں. Look at the thought of Sahaba Kiram, that they wanted to know which qualities these people have, because of which all their good deeds will be destroyed on the day of judgment. And the reason behind this question and this query of Sahaba was so that we do not become like such people. تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں جبکہ ہمیں ان کا علم نہ ہو. یہ عجب ہے, جبکہ ہمیں ان کا علم نہیں ہو, یعنی ہمیں ان کا علم ہو تاکہ ہم ان جیسے نہ بنے, تاکہ ہماری نیکیاں تو بچیں. یعنی اپنی نیکیاں بچانے کی سوچ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی. Look at the thought of Sahaba Ridwanullahi ta'ala majma'in. The purpose of the query was so that they did not become of such people and they may save themselves
from such acts and such qualities because of which people's deeds will be destroyed on the day of judgment. ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ Listen to what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated. وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں They are from your brothers. اور رات کو تمہاری طرح عبادت کرتے ہیں، Worship just like you at nights. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ تنہائی اختیار کرتے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. They are but such people that when they are alone in privacy and seclusion, then they transgress the limits of Allah subhanahu wa ta'ala and go against those things which have been prohibited by Allah. یعنی اسلام کی تعلیمات دیکھیے کہ جس طرح تم لوگوں کے درمیان میں ہو اس طرح تم تنہائی میں کیوں نہیں ہو؟ Look at the teachings of Islam, that the way you act and you are in front of people, why do you not act in the same manner when you are alone? روزہ ہے نا، روزہ اس میں تربیت کرتا ہے ہماری. The fasting, it teaches us well when it comes to this matter. جب ہم روزہ رکھتے ہیں When we are fasting اور کلی کرتے ہیں، and we are rinsing our mouth, پیاس لگی ہوئی ہے، we are thirsty, گلا سوکھا ہوا ہے، the throat is thirsty, پانی یہاں تک ہے، dried up, the water is almost at the throat, ڈر رہے کہ نیچے نہ اتر جائے. but we have the fear that it shouldn't go down the throat. کون دیکھ رہا ہے؟ اتر جانے دو. Who is looking at us at that time? لیکن ہمیں پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. But at that time we know that Allah is looking at us, Allah is watching us. اس ایک دو قطرے کے اترنے کو کوئی نہیں دیکھے گا، مگر جس نے مجھے روزے پر اجر دینا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے پانی پیا یا نہیں پیا. If 1 or 2 drops go down whilst rinsing the mouth, then no one would know, but we know that Allah is watching us and Allah is all aware of it. ہم صبح اٹھتے ہیں، روزے میں ہوتے ہیں، گھر میں ہمارے کمرے میں فروٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہمارے کمرے میں ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہمارے کمرے میں پانی پڑا ہوتا ہے، جوس پڑے ہوتے ہیں. ہم صبح اٹھ کر کمرہ بند ہوتا، ہم اکیلے ہوتے، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ روزہ تربیت کرتا ہے کہ تم جس طرح لوگوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہو، اکیلے میں بھی اپنے رب سے ڈرو. It's Dawat Islami. It's arrived to rectify the people. It's all over the world. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. میں دعوت اسلامی بھی. اس کے بعد آپ پریٹوریا سے واپس جوہانسبرگ تشریف لے گئے اور فیضان مدینہ میں شب معراج کے موقع پر سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. معراج میں ذکر کس کا ہے؟ آقا کا ہے. معراج کس کو کرائی گئی؟ آقا. جو مسلمان ہوگا وہ آقا کی معراج سے خوش ہوگا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اس کے بعد مولانا عبدالحبیب اتاری نے ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے اچیومنٹس اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اظہار خیال کیا. پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے الحمدللہ مور دین 16,000 مدرسے ہیں، جس میں مدارس بھی شامل ہیں، جامعات بھی شامل ہیں. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.